میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ واقعہ مختصر یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے مکہ میں, تو مکہ والوں کو پتہ چل چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا جیسے ہی محمد عربی نعوذ باللہ یہاں پہنچے تو ان کو قتل کر دیا جائے, یہ فتویٰ جاری کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جتنی تکلیفیں دین کی خاطر مجھے ملی ہیں کسی نبی کو نہیں ملی, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے. دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میرے محترم بھائیو دوستو, آج کا جو واقعہ ہے یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے, اور خصوصاً ان کی جو دین پر قربانی اور تکالیف ہیں ان کے متعلق ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ آج بیان ہوگا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں, ان کا برداشت کرنا تو درکنار, ان کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں کے لیے دشوار ہے. تاریخ کی کتابیں اس واقعات سے بھری ہوئی ہیں, مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا. ہم ان کے معلوم کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے. اس باب میں چند قصوں کو نمونہ کے طور پر حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جتنی تکلیفیں دین کی خاطر مجھے ملی ہیں کسی نبی کو نہیں ملی. میرے محترم بھائی دوستو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے. نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے. لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی, اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے, اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی میں ایک دن لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرمایا کرتے تھے. 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے, اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکالیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد بڑھ جائے. وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا. پھر میرے محترم بھائی دوستو, مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کے بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نوارد مہمان کی خاطر مدارت کرتے, صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے. ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام فرما لیں. جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے, مہذب گفتگو کریں گے, ان میں سے ایک بولا اوہو آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا. دوسرا بولا اللہ کو تمہارے سوا کوئی ملتا نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے. تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیرے بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں, اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا. اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت و استقلال کے پہاڑ تھے, مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا, بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہے وہاں چلے جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے پھریں, تالیاں پیٹیں, پتھر مارے, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں واپس ہوئے. جب رستہ میں ایک جگہ پر ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی, اے اللہ تجھ سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی. اے ارحم الراحمین, تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے. تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے, کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر تر شروع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے, یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا. اے اللہ تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے. تیرے حفاظت مجھے کافی ہے اور تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی, میں جس سے اور دنیا و آخرت کے کام درست ہو جاتے ہیں, اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو, مجھ سے تو ناراض ہو. تیری ناراضگی کو اس وقت تک دور کرنا جب تک تو راضی نہ ہو جائے, اور تیرے سوا نہ کوئی طاقت ہے نہ قوت. مالک الملک کو شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو آپ سے جو ہوئی سنی, جبرائیل علیہ السلام نے فرما دیا, اور ان کی سے جو جوابات سنے ایک فرشتہ کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں. اس کے بعد اس فرشتہ نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو اس کی تعمیل کروں, اگر جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں, یا جو سزا آپ تجویز فرمائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم
رحیم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہو تو ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کیا کریں گے۔ میرے محترم بھائیو، فائدے میں لکھا یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکالیف سے کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں، پھر عمر پر اس کا بدلہ، پھر ظلم پر ظلم اس پر کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکالیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بدعا کر رہے ہیں نہ بدلہ لیتے ہیں۔ میرے محترم بھائی دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر بہت ہی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور ان تکالیف کو میرے محترم بھائی دوستو مد نظر رکھیں تو اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیوں کیا؟ انسان سوچے کہ آپ نے طائف کا سفر کیوں کیا؟ آج سے ابھی جب آپ طائف جائیں، اللہ آپ کو لے کر جائے، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اس طرح ہے جس طرح یہ پشاور کا سفر ہے پہاڑیوں میں اس طرح غاخی کی طرح۔ اور میرے محترم بھائی دوستو، اس وقت ابھی کچھ 70 کلومیٹر کم و بیش، اور گاڑیاں بڑی گاڑیاں وہاں جاتی ہیں، 3-4 گھنٹے وہاں میرے خیال میں لگتے ہیں جانے کو۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، آج سے 1400 سال پہلے نہ سواری کا بندوبست، نہ کوئی کھانے کا بندوبست، اور وہاں جا کے یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کے ہاں میں نے رکنا ہے، کوئی میری مہمان نوازی کرے گا۔ ان کو پتہ تھا میں نے دین کی دعوت دینی ہے اور مجھے انہوں نے مشقتیں دینی ہیں، تکلیفیں دینی ہیں۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، پھر آپ نے دیکھا واقعہ طویل ہے کہ آپ پھر آئے واپس ایک باغ میں ٹھہرے، انہوں نے انگور پیش کی۔ میرے محترم بھائی دوستو، وہ بھی دشمن تھے، لیکن ان کا دل دکھ گیا کہ آپ، اور پھر میرے محترم بھائی دوستو، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ واقعہ مختصر یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے مکہ میں، تو مکہ والوں کو پتہ چل چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جیسے ہی محمد عربی نعوذ باللہ یہاں پہنچے تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ فتویٰ جاری کر دیا انہوں نے، ان کی حکومت نے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ جیسے محمد عربی یہاں پہنچے ان کو قتل کر دیں۔ یہ طائف کیوں گئے؟ دعوت دینے کے لیے۔ تو میرے محترم بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خادم تھا، ایک صحابی تھا، اور اس صحابی کو میرے محترم بھائی تو کبھی ایک کے پاس بھیجا، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی تیسرے کے پاس۔ وقت مختصر ہے، انشاءاللہ اس پر کبھی پھر بات کریں گے، لیکن ہم میرے محترم بھائی ان تکالیف کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی کی اور اللہ کے دین کی مددگار بن جائیں انشاءاللہ۔